مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر وقت ہر جگہ یاد فرمایا ہے۔ ہمارے حضور نے ہمیں ہر جگہ ہر وقت یاد فرمایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سنا ہوگا پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور سجدے میں آپ نے ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے ہمیں یاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جب تشریف لے جانے لگے تو جبریل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر حاضر ہوئے۔ براق ساتھ میں تھی، براق پر قدم رکھا، قدم رکھتے ہی ٹھہر گئے، رک گئے۔ جبریل امین پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، تشریف لے چلیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت یاد آ گئی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اس وقت بھی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ پھر پیارے اسلامی بھائیوں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری طور پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے علم سے چھپ جانے والے۔ ہماری آنکھیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم حضور کا دیدار دیکھ سکیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر حیات ہے، زندہ ہے۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا اور جب قبر انور کے اندر آپ کو رکھا گیا تو حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے آخر میں نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگا کے سنا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یہی تھا کہ اے اللہ میری امت میرے سپرد فرما۔ پھر پیارے اسلامی جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو بھولیں گے نہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ پھر پیارے اسلامی بھائیو، اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کے سبب اگر جہنم میں چلا جائے گا تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو آئیے نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں گے۔ تو کون کون پڑھے گا؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب درود شریف پڑھیں گے حضور پہ؟ کتنا پڑھیں گے؟ کھلوا لیجیے، کتنا پڑھیں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزانہ حضور پر کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آئیے محرم الحرام کا پیارا پیارا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس ماہ مبارک میں ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم روزانہ حضور پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے؟ جب تک سوئیں گے نہیں جب تک یہ درود پاک کا عدد پورا نہ کر لیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو حضور پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی بڑی برکتیں ہیں پیارے اسلامی بھائی، بہت برکتیں ہیں۔ جو حضور پر درود پاک پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے تو حضور کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو مرتے وقت حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ تیری جب کے دید ہوگی
جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. تو پیارے اور میٹھے اسلام حضور پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں محفل منعقد کی گئی ہے, تو آئیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسی محبت ہے کہ اگر ہم سچی محبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ عز و جل اپنا بیڑا پار ہے. لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, ہم حسین کے ماننے والے ہیں, ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن دراصل محبت امام حسین کی ہوتی ہے اور کام یزیدیوں والے ہوتے ہیں. کام کس کے ہوتے ہیں؟ یزیدیوں والے, اور محبت کا دعویٰ امام حسین کا ہوتا ہے. تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو امام حسین والے کام ہیں, نہ کہ وہ کام کرنے ہیں جو یزید والے کام ہیں. اب میں یہاں پر کون سے کام ہے کون سے کام نہیں ہے اس کا خلاصہ نہیں کروں گا, لیکن سمجھدار ہیں کہ بہت سارے کام ایسے آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو امام حسین والے کام نہیں ہیں. اب جو یہ ہم بیٹھے ہوئے نا, یہ محفل سجی ہوئی ہے, یہ حسینیت والا کام ہے, یہ امام حسین والا کام ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی شان بیان ہوگی انشاءاللہ عز و جل. لیکن بہت سی جگہوں پہ ایسے معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ, لیکن کس دعوے کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے کہ امام حسین کی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے, لیکن کام یزیدیوں والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے. کہہ دیجئے آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو, 61 ہجری کی بات ہے. کون سی ہجری کی بات ہے؟ 61 ہجری. یاد رکھیے گا, مختصر بیان ہوگا لیکن بہت زیادہ آپ کے انشاءاللہ معلومات حاصل ہوگی, ہے نا. 61 ہجری کی بات ہے, محرم شریف کا مہینہ تھا, جو یہ مہینہ چل رہا ہے یہ 61 ہجری کی بات ہے. 10 تاریخ تھی, جمعہ کا دن تھا. دن کون سا تھا؟ جمعہ کا. یہ یاد رکھیے گا, یہ ایسی بات ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتا سکتے ہیں, ورنہ ہم امام حسین بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ محرم کا مہینہ ہے, یہ ہم کیوں اس کی یاد مناتے ہیں, تو ان کو یہی نہیں پتا ہوتا. بہت کو تو یہی نہیں پتا ہوتا امام حسین ہے کون. صحیح بات بتا رہا ہوں, بہتوں کو نہیں پتا ہوتا کہ امام حسین ہے کون, ہے نا. لیکن ایک تعداد ہے جن کو پتا بھی ہوتا ہے. تو ہم جو یہ مہینہ چل رہا ہے اور یہ جو واقعہ پیش آیا, یہ کب پیش آیا, اس کی معلومات حاصل کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے 61 ہجری کی بات ہے, محرم شریف کا مہینہ تھا, 10 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا. میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کا امتحان ہو رہا تھا. کس دن ہو رہا تھا؟ جمعہ کے دن, 10 تاریخ جو کہ کل ہے نا. لیکن سن کون سی تھی؟ 61 ہجری. اب جیسے کہ چل رہی 1447, ٹھیک ہے, لیکن وہ